اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے۔ میں ہوں رضوی بھائی اور آج ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ میں حاضر ہوں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ رضوی بھائی آن لائن کو وزٹ کریں، اور جو کتب کے میں حوالات دیتا ہوں تمام کتب کی شرحیں، کتب اردو ترجمے کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ ہماری ویب سائٹ رضوی بھائی آن لائن .com کے اوپر موجود ہے۔ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ ہماری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو لنک مل جائے گا۔ ادروائز آپ گوگل پہ جا کر کے رضوی بھائی آن لائن بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو ہماری ویب سائٹ مل جائے گی۔ بہت سارے ریسرچ پیپرز اور دنیا کی ہر کتب اس کے اوپر آ رہی ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بات کی تھی علم غیب کے اندر کی کمپیٹنسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ نہیں ہے۔ مرزا انجینئر صاحب کے کویشچنز کے اور ان کے اعتراضات اور کلیمز کے جواب میں ہم نے ڈکشنری سے واضح کیا تھا کہ یہ جو ورڈز ہے کمپیٹنسی کا، اس ورڈز کی حقیقت کیا ہے اور انگلش کی دنیا میں اسے کیا مقام حاصل ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اینی باڈی ہیو اے اسپیشل ریگولرلی ابلٹی کوالٹی پاور از کالڈ از کمپیٹنسی۔ اور ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کے ولیوں کو عاصم بن برقیہ جو سلمان علیہ السلام کا حواری تھا، اور عاصم بن برقیہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہم نے پیش کی تھی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب کے تحت ہم نے گفتگو کی کہ اللہ نے اس شخص کو وہ کمپیٹنسی عطا کی تھی کہ وہ علم غیب بھی جانتا تھا، کہ اس کو معلوم تھا تخت بلقیس کہاں ہے، اور وہ آنکھ چپڑکنے یعنی تیز مکانی اور تیز زمانی کے اللہ نے کرامات بھی اس کو عطا کر رکھی تھیں، اور وہ ہر کمپیٹنسی اسے حاصل تھی کہ جو جنوں کو بھی نہیں حاصل تھی۔ جو جنوں کا بادشاہ تھا اس نے اپنی طاقت بتائی اور اس نے اپنی کمپیٹنسی بتائی۔ اس نے کہا کہ اللہ قوی الامین، میں قوی ہوں، پاور رکھتا ہوں، ابیلٹی رکھتا ہوں، آئی ہیو اے کمپیٹنسی اباؤٹ دس، آئی ٹیک تخت بلقیس فرام یمن۔ لیکن اس کمپیٹنسی کا اس نے اپنا معیار بتایا، اس نے حد بتائی کہ میں اتنے ٹائم کے اندر لا سکتا ہوں، میری کمپیٹنسی کی حد اتنی ہے۔ اور جنوں کا بادشاہ تھا، اس سے پاور والا کوئی اور جن کائنات میں نہیں تھا۔ اب اس سے جو پاور والا تھا وہ انسان تھا۔ انسان نے پھر بتایا اور لا کر دکھایا۔ بعض لوگوں نے کہا جی وہ انسان نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ بھائی فرشتوں کے پاس کتاب کا علم نہیں، یہاں کتاب کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا وہ انسان ہے۔ اور سیکنڈ ون کہ وہ جن بھی نہیں تھا، کیونکہ جنوں کا بادشاہ افرائیت، جنوں کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنی پاور بتا چکا۔ اب بادشاہ کی پاور سامنے آ گئی تو جو چھوٹا جن ہوگا اس کے پاس تو پاور نہیں ہوگی۔ تو وہی قول معتبر ہے جو ائمہ مفسرین نے لیا ہے۔ اس کا نام عاصم بن برقیہ تھا اور سلمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور سلمان علیہ السلام پر کے پاس جو کتاب تھی وہی کتاب اس کو عطا کی گئی تھی، اور اس کے اوپر وجہ امتیاز جو سلمان علیہ السلام پیغمبر جو ہیں وہ حیران نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور لفظ فضل کا اطلاق وجہ امتیاز پہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ما کان و ما یکون کی جو ایپیسوڈ آ رہی ہے اس کے اوپر ہم فضل کے لفظ کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو قرآن کے روشنی میں کرنے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کی میں نے آپ کو سورہ آل عمران پیش کی آیت نمبر 49، جس میں ایک اور کمپیٹنسی اللہ کے نبی کی بیان کی گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، مرزا صاحب کا مقدمہ یہ تھا کہ اللہ جو ہے جب چاہے کوئی نبی ایسا کر لے، یہ کمپیٹنسی کسی کو عطا نہیں کی۔ حالانکہ خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں ہے، دیگر ایسے کمپیٹنسیز کے واقعہ قرآن میں ہیں، جب نبی نے چاہا اللہ نے ویسا ہی کیا۔ لیکن ایک ایسی کمپیٹنسی میں نے بیان کی کہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس دور کے وہ جو خود کو بڑے سکالرز کہتے ہیں، میں ان کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دیں۔ سورۃ عمران کی آیت نمبر 49 میں نے پیش کی۔ اذن کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت کے معنی میں بھی لفظ اذن استعمال ہوتا ہے، اور اذن کا بھی اگر درجہ وہ رکھا جائے جو نارمل لیتے ہیں لوگ، تو پھر اس طریقے سے نہیں ہے کہ نبی جب چاہے ایسا ہو جائے نا۔ اذن یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو پھر وہ کیا جائے، حکم ہے کیا کریں ایسا۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو باذن اللہ کہا گیا کہ میں اللہ کی اذن سے کرتا ہوں، تو اذن سے مراد اجازت ہے کہ اللہ کی عطا ہے، کہ اللہ کی عطا سے کرتا ہوں۔ اور پھر کرتے کیسے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں اور زندہ ہو جاتا ہے، میں تخلیق کرتا ہوں۔ یہ کمپیٹنسی ہے۔ جب چاہتے
پرندہ بناتے پھونک فان فوقوفی، اس میں پھونک مارتے وہ زندہ ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پرندہ چاہا ہو بنایا ہو، اس نے پھونک مارا ہو، زندہ نہ ہوا ہو. اٹس اے ریگولر کمپٹنسی آف عیسیٰ علیہ السلام. اس کے علاوہ وَأُبَرِّئُ أَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ، جب بھی کوئی مریض آتا وہ شفا دیتے برس کے مرض کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مریض آیا ہو، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اسے شفا نہ ہوئی ہو. پھر اس کے بعد وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کبھی ایسا نہیں ہوا انہیں کسی مردے کو اشارہ کیا ہو اور مردہ زندہ نہ ہوا ہو. ریگولر یہ کمپیٹنسیاں ہیں، اور ایسی کمپیٹنسیاں ہیں کہ لفظ کمپیٹنسی کی تجزیہ اڑ جاتی ہیں. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی غیب کمپیٹنسی کی بنیاد پر نہیں جانتے؟ اور پھر اسی آیت کے آخری حصہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، یہ سورہ لبنان کی 49 ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ وَأُنَبِّئُكُم پورے قرآن میں نبأ کے ماخذ سے مشتق سے جو بھی لفظ انباء، انبیاء، نبأ، انبئونی، یہ جو لفظ آئے ہیں یہ سارے غیب کی خبر پہ آئی ہیں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں انباء، انبئونی، نبأ کے ماخذ سے جو بھی لفظ آئے ہیں ان کا جو ہے ماخذ غیب کی خبر ہے. اب یہاں پہ بھی غیب کی خبر کہ جو تم کھا کے آتے ہو، انبئکم، جو تم ما تاکلون، جو تم کھا کے آتے ہو میں اس کی خبر بھی دیتا ہوں، اور جو تم گھروں میں چھپا کے رکھا ہے نا میں اس کی خبر بھی دیتا ہوں. یہ غیبی خبر ہے. گھروں میں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہ غیبی خبر ہے. وہ بتا رہے ہیں تو قرآن نے لفظ استعمال کیا انبئکم. اگلی ایپیسوڈ اسی پہ آ رہی ہے میری، اور ما کان ما یکون کے تحت بھی اسی پہ گفتگو ہونے والی ہے. ابھی چونکہ میں صرف غیب کی موضوع کو ڈیفائن کر رہا ہوں. تو یہ کمپیٹنسی اللہ نے اس اسلام کو عطا کی کہ وہ غیبی خبر دیتے ہیں، اور ریگولرلی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے چاہا ہو اور آپ نے نہ بتایا ہو کہ تمہارے گھر میں آج کیا پکا ہے. ریگولری کمپیٹنسی. تو یہ ہماری بات تھی کمپیٹنسی کے اوپر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے حدیث شریف سے کئی ایک کمپیٹنسیاں پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بیان کر دی تفصیل کے ساتھ. آج بھی اسی مناقب میں کچھ چیزیں پیش کروں گا. المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر حذیفہ ابن اسید کی جو روایات ہیں 2985 نمبر روایت ہے کہ حذیفہ ابن اسید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں حجرے میں تھا تو مجھ پر میری امت پیش کی گئی، اور حتیٰ کہ میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا اور ہر ایک شخص کو پہچان لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا اور ہر شخص کو اتنا پہچانتا ہوں جتنا تم ایک دوسرے کے دوستوں کو پہچانتے ہو. اور فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ کمپیٹنسی. اچھا بعض لوگ انشاءاللہ پہ میں روایات کی صحت کے اوپر بات کروں گا علم ما کان و ما یکون کے تحت، لیکن حسن درجے کی روایت کا حکم کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. اور یہ بات کبھی بھی آپ اگنور نہ کریں کہ فضائل کے اندر، مناقب کے اندر حدیث ضعیف بھی قابل احتجاج ہوتی ہے، اسے لیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر میں قابل حجت ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آلریڈی ضعیف حدیث کے اوپر گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مقدمہ من صلاح کی روشنی میں. وہ ایک شخص کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ جو کمپیٹنسی ہے آپ کی کہ آپ نے تمام امت کو دیکھ لیا اور پہچان بھی لیا ہے، تو یہ جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ جو ہوں گے؟ فرمایا جو ہوں گے ان کی مٹی کی صورتیں میرے سامنے پیش کر دی گئیں، اور میں ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور تم سے زیادہ پہچانتا ہوں جو تم اپنے ساتھی کو پہچانتے ہو. اب یہ روایت موجود ہے، اور اس کی تائیدن میں وہ سند صحیح کے ساتھ صحیح بخاری کی روایتیں آگے آ رہی ہیں پیش کروں گا.
جب ایک عنوان کی ایک روایت مل جائے، پھر اسی عنوان کی کوئی سند صحیح یا اس کی ملتی جلتی یا اس مقدمے کو ڈیفائن کرنے والی روایت سند صحیح سے مل جائے، تو پھر اس مقدمے کو ہم مناقب میں تو بالکل حجت ہو جائے گا، وہ لیں گے ہم آگے چل کے، وہ بات تو آ رہی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو دیکھنے کی کمپیٹنسی ہے اپنی امت کو، اور یہ واقعے میں یہ کمپیٹنسی اللہ کے رسول کو عطا کی گئی، اس پہ سند صحیح کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر روایت کے نمبر ہے 86 کتاب العلم، اور دیگر مقامات پہ مختلف الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، میں مشکات شریف کے اندر اس کے 3-4 طرق لکھے گئے ہیں، میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں سمپلی۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جب وہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ سورج کو گرن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی قیامت یا عذاب کی علامات میں سے ہے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں مجھ پر آج میں نے اسی جگہ کھڑے کھڑے انہیں دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے دیکھی ہے یہاں کھڑے کھڑے؟ فرمایا کہ اچھا یہ بات سن لیں، معراج کی رات کیونکہ اللہ کے رسول نے جنت و جہنم دیکھی ہے، اس پہ اتفاق ہے، تو پھر یہاں پر جنت و جہنم کا تذکرہ ہونے والا ہے کہ میں نے یہاں دیکھ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ زمین پر کھڑے کھڑے کبھی اللہ کے رسول نے پہلے جنت و جہنم نہیں دیکھی تھی، یہ کو نے دیکھ لیا اس جگہ کھڑے کھڑے، یہاں پر کھڑے کھڑے، جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی۔ ٹھیک ہے، ما من سلم رأیت فی مقامی ھذا حتی جنت والنار، میں نے جنت و جہنم کو یہاں کھڑے کھڑے دیکھ لیا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ تو اللہ کے رسول جب جنت و جہنم کو کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں تو اپنی امت کے حوال کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی غائب ہے اور یہ بھی غائب ہے۔ اور پھر یہاں پر فقط اتنی بات نہیں بلکہ اس کی جو لفظ سبحان کی روایت میں کتاب الفطر میں، یہ صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے نا کتاب الفطر میں، اس میں لفظ ہیں سبحان کی روایت میں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو میرے سامنے لپیٹ دیا۔ اب طے مکانی کے اوپر میں آلریڈی قرآن سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ حتی عزیر علیہ السلام والا قرآن میں واقعہ آیا، یہ سلمان علیہ السلام کی امتی والا واقعہ آیا قرآن میں، اس کے علاوہ اور کئی واقعات قرآن میں ہیں کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، اور وہ واقعہ جو ہے نا ہوا، وہ اللہ کے ولیوں کے تو کئی واقعات حدیث میں ہیں نا۔ تو اللہ زمان کو اور مکان کو سمیٹتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہاتھ بڑھانے کے موقع پر آ جاتا ہے، اور ایک قدم چلنے پر ہزاروں میل کا فاصلہ اللہ کا ولی اللہ کا نبی طے کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کو پیٹنٹ سے عطا فرماتا ہے۔ طے زمانی ہوتا ہے مکانی کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 300 سال سوئے تو وہ جب وہ جاگے تو ایسے لگا کہ ابھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہم سوئے ہیں۔ تو یہ طے مکانی ہوتا ہے، زمانی کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کے اندر موجود ہیں، کوئی یہ بڑی چیز نہیں ہے کہ کوئی نبیوں کے لیے عقل تسلیم نہ کرے۔ ہر چیز عقل پہ ماپیں گے تو پھر تو آپ غیر مقلد ہو جائیں گے نا، مقلد بننا ہے آپ نے۔ 7259 روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سبحان فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا، اور حتیٰ کہ اللہ اکبر، حتیٰ کہ ان اللہ زوی الارض فاریت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشارق تو مغارب سب کچھ دیکھ لیا، وہاں رہی تو میں نے دیکھ لیا۔ اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے دیکھ لیا زمین کو اور آسمان کو، مشارق اور مغارب کو۔ اور الارض والسماء کے لفظ موجود ہیں روایات میں،
میں المعجم الکبیر طبرانی کی طرف نہیں جا رہا، میں صحیح بخاری اور مسلم کا اکتفا کیا. اور دیکھنا اللہ کی کمپیٹنس، اللہ کے رسول کی کمپیٹنسی ہے ریگولرلی، غیب چیزیں دیکھنا ریگولرلی کمپیٹنسی کے ساتھ. پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے بیان کر دیا کمپیٹنسی کے اوپر، اللہ کے رسول کی کمپیٹنسی. صحیح بخاری کی جو میں نے یہ روایت پیش کی آپ کے سامنے، باب الخشوع فی الصلاۃ صحیح بخاری، اس کے اندر صاف لفظ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے سوال پہلے کیا، نماز پڑھائی، نماز کے بعد کھڑے ہوئے، خطاب فرمایا پچھلی صفوں میں کسی نے غلطی کی تھی، اور وہ غلطی ایسی کی تھی کہ ہم جو پیچھے کھڑے تھے ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ پچھلی صفوں میں کسی نے غلطی کی ہے. تو اس روایت کو یہ امام نووی رحمہ اللہ کسی اور متن کے ساتھ ریاض الصالحین کے اندر بھی لائے ہیں، پھر آگے وہ میں چل کے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی. تو باب الخشوع فی الصلاۃ صحیح بخاری روایت کا نمبر ہے 706. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اترون قبلتیا ہونا، میرے پیارے آپ صحابہ کیا سمجھتے ہیں میں نماز میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں صرف فقط آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ نہیں، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم ہے مجھ سے نہ تمہارے پیچھے رکوع پوشیدہ ہیں. رکوع کیا ہے؟ پیچھے امام کے پیچھے جو کر رہا ہے وہ غائب ہے، غائب ہے، وہ امام کو نہیں معلوم پیچھے کتنے مقتدی ہیں، کون کھڑا ہے، کیسے رکوع کر رہا ہے، پورا جھک رہا ہے، آدھا جھک رہا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، امام کو نہیں علم. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، مجھے معلوم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں، لا یخفی علی، مخفی نہیں، غائب نہیں ہے، مجھ پر غائب نہیں ہے، لا یخفی علی رکوعکم، تمہارے رکوع بھی، ولا خشوعکم، اور تمہارے کیفیت حال. خشوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع خشوع کیفیت القلبی، امام جرجانی کہتے ہیں، اور امام طبری نے اس کو اپنی تفسیر طبری کے اندر خشوع کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قلب کی کیفیت کا نام خشوع ہے. ابن عباس کا قول ہے. تو میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، مجھ پہ غائب نہیں ہے. اور یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں. اور بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جسے تم ہاتھ کی ہتھیلی پر لکیریں دیکھتے ہو. اور پھر بخاری کی لفظ کیا ہے؟ فَإِنِّي أَرَاكُمْ وَرَائِيَ ظَهْرِي، کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. تو پیچھے دیکھنا غائب ہے، اللہ کے نبی کو یہ کمپیٹنسی حاصل ہے. تو دیکھنا ایسی کیا ہے؟ غائب کی جگہوں پر ریگولر دیکھنا کمپیٹنسی ہے. اب صحیح سند جو روایتیں میں نے پیش کی ان کی تائید میں ایک ایسی روایت پیش کرتا ہوں، بعض محققین کے نزدیک یہ حسن صحیح ہے، لیکن اگر کوئی ضعیف بھی کہے تو میں یہ روایت تائیداً پیش کر رہا ہوں، اور کسی صحیح مقدمے کی تائید میں ضعیف روایت قابل احتجاج ہوتی ہے. اور یہی طریقہ ائمہ اور محدثین کا رہا ہے. صحیح میں انشاءاللہ ضعیف حدیث کی روشنی میں جو میں پیش کر چکا ہوں گھنٹے کا کلپ، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابن عمر روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، المواہب الدنیا امام زرقانی، المجموعۃ الزوائد، بہقی اور دیگر ائمہ نے اس کو روایت کیا. ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کأنما انظر الی کفام حاضی. اب ان اللہ قد رفع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ نے یہ زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی، وإلی ما هو کائن، جب تک قیامت قائم ہوگی اٹھا دی، فانا انظر الیہا، انظرو ننظرو تنظرو. اب جو بندہ کمپیٹنسی کو مٹس کر کے انگلش کے لفظ بول کر کے یہ بخاری میں سامنے رکھ کے میں علمی کتابی ہوں ایسے کہہ کر کے وہ روایتیں پیش کرے، تو اس کو کیا پتا کہ انظرو ننظرو یہ کس لیے آتا ہے. تو فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن، جب تک قیامت قائم ہوگی اللہ نے زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی، جیسے کہ اللہ نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے زمین کو میرے سامنے بلند کر دیا اور میں دیکھ لیا مشارق و مغارب کو. اسی روایت کی تائید میں یہ روایت ہے، میں اللہ نے زمین کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے اس میں دیکھ لیا قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ دیکھ لیا. اور میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک کلپ اپلوڈ کر رکھا ہے اس روایت کے اوپر کہ بلاغیہ کہ ہاں
جب مقام ہو جملہ اسمیہ کا اور جملہ فعلیہ آ جائے، یہاں کیا ہے؟ قد رفع، یہ رفع فعل ماضی ہے، اور رفع الدنیا فانا انظر، حالانکہ یہاں پر لفظ نظرتوں کا مقام تھا، نظر تو آنا چاہیے تھا کیونکہ پیچھے فعل ماضی ہے، اور یہاں پر انظر کی جگہ نظر تو آنا چاہیے تھا کہ فنظرت، لیکن یہاں پر لفظ آیا فانا انظر، یعنی بلاغیہ یہ کہتی ہیں جب مقام جملہ اسمیہ کا اور جملہ اسمیہ فعلیہ آ جائے یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے، اور دوام تجدد کے اوپر میرا ایک ڈیٹیلڈ گفتگو میں نے کی ہے، بعض روایات کی روشنی میں وہ میں نے گفتگو کر دی، اور خاص کر جب میں نے حسر کو ڈیفائن کیا تھا کہ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُوتِي، اس کے اوپر میں نے کلام کیا، تو یہ موضوع کو میں نے ڈسکس کر دیا تھا۔ تو بلاغیہ کے ہاں یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے کہ دوام ہے اس میں، اب دوام میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دوام میں بعض لوگ اس دوام کو شرک قرار دیتے ہیں، نہیں، دوام میں فرق ہے، اللہ کا دیکھنا اور عام شخص کے دیکھنے میں فرق ہے، یا نبی کے دیکھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوام میں بھی فرق ہوتا ہے، ہمیشہ میں بھی فرق ہے، وہ انشاءاللہ الگ ٹاپک ہے، میں الگ سے پھر بات کر دوں گا۔ تو اللہ نے نبی نے فرمایا یہ قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے زمین میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے زمین کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور غوث الاعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، تو وہ پھر الگ ٹاپک ہو جائے گا کیونکہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ادھر اس پہ فوکس ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی آنکھ کی یہ کمپیٹنسی ہے، اللہ نے ایسی کمپیٹنسی عطا فرمائی کہ جب اللہ کی نور کو ہی دیکھ لیا اللہ کے نبی نے، تو پھر باقی اور کون سی چیز ہے جو آپ سے غائب رہ سکتی ہے؟ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو کہا کرتے ہیں نا کہ جب خدا ہی تجھ سے نہ چھپا تو بھلا اور کون سی چیز آپ سے نہا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسے نہیں کہا، بڑی تحقیقاً کہا یہ بات۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 1347 نمبر روایت ہے، ابو الخیر نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول ایک روز باہر نکلے اور شہدائے احد کے اوپر نماز پڑھی، جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ، اس طرح، اور پھر آپ ممبر پر خطبہ فرمایا اور فرمایا میرے پیارے صحابہ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے ہمارے سامنے ہیں، فرمایا میرے پیارے صحابہ واللہ لانظر الی حوضی لان، کہ میں اللہ کی قسم آپ کے سامنے کھڑا ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر بہتی ہوئی ہے حوض کوثر کو۔ اور فرمایا کہ قد اوتیت مفاتیح الخزائن الارض، اور مجھے بے شک عطا کی گئی ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں۔ یہ سر کنجیاں کمپیٹنسی ہے، کنجیاں کیا ہیں؟ کنجیاں عطا کیے جانا کمپیٹنسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں۔ مفسرین کلام کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ نہ کھولتا ہے نہ بند کرتا ہے، نہ اللہ سے کچھ غائب ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ سے فلاں چیز غائب ہے اور اللہ عالم الغیب ہے، اللہ وہ غیب جانتا ہے، تو اللہ سے تو کچھ غائب ہے ہی نہیں، تو اللہ غیب کون سا جانتا ہے؟ بھائی غیب ایک چیز جو چھپی ہوئی ہو اور وہ اسے جان لے تو اسے مطلب یہ ہے کہ وہ غیب جان لیا، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں تو اللہ غیب کون سا جانتا ہے؟ اس پہ علماء کلام کرتے ہیں عالم الغیب، اس آیت کی صورت، اس آیت کی تحت فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کی تحت تو کہتے ہیں کہ مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں، جو چیز اوپن کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، اللہ کھولنے سے پاک ہے، بند کرنے سے پاک ہے، چابیاں لینے سے پاک ہے، چابیاں رکھنے سے پاک ہے، تو یہ چابیوں کا کیوں کہا؟ تو چابیوں کا لفظ اس لیے اللہ نے استعمال کیا کہ اللہ تو چابیاں رکھنے سے، دینے سے، بند کرنے سے، کھولنے سے پاک ہے، تو چابیوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس کو چابیاں عطا کر دے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو غیب خزانے بنائے، ان کی چابیاں پھر جس کو عطا کرے گا، کوئی اسی انسان کو عطا کرے گا، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے کھولنے کی بھی، بند کرنے کی بھی، چابی اس طرح سے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ چابی سے مراد کیا چابی ہے، وہ کون سا علم ہے جو اللہ نبی اس کا ہے، وہ میرے خیال میں سب سے بڑی چابی تو نبوت ہی ہے۔ ایک نبوت، کسی نبی کو نبوت، کسی شخص کو نبوت کے مقام پر جو ہے وہ بٹھا دینا، یہ ہی اللہ کی طرف سے وہ سب سے بڑی چیز ہے، چابی ہے علم جاننے کی۔ تو اسی حدیث کے اندر بھی یہی فرمایا گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تو جو ہے علم جو ہے اللہ کے نبی کو ایسے سے علم عطا کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ تو دنیا میں بانٹے اور کچھ خاص صحابہ کرام کو دیے ہیں۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی 120 نمبر روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 2 ظرف دیے ہیں علم کے، اور فرمایا کہ ایک کو زہر کر دیا، تو فرمایا کہ ایک کو میں نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ظرف کو پھیلایا، زہر کر دیا، حدیثیں بیان کر دیں، اور ایک ایسا ظرف ہے کہ اگر وہ میں پیش کروں، زہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو ایسا علم ہے اللہ کے نبی کے پاس۔ اور پھر انشاءاللہ ما کان و ما یکون کی بحث آ رہی ہے آگے، کہ ہم اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اللہ نے ابتدائے خلق سے لے کر کے قیامت کے دن جنتیوں کا جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہونے تک، اور جہنم کے اندر نظام اور جنت کے اندر نظام، اور جنت میں کون کس مقام پر رہے گا، یہ تمام علم اللہ نے نبی کو دے دیا۔ ہم اس اعتبار سے ابتدا تا انتہا کو ہم علم ما کان و ما یکون کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کو اولین اور آخرین کا علم بھی کہتے ہیں، ابتدا و انتہا کا علم بھی کہتے ہیں، اور ما کان و ما یکون کا لفظ۔ اور ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ باب ہے، باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یکون الی قیام الساعہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں حضور کا خبر دینا۔ تو یہ پورا چیپٹر ہے، اور اس میں چیپٹر میں روایتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی نے قیامت کے بارے میں وہ چیز بتائی، فلاں چیز بتا دی، قیامت کے نزدیک وہ فتنے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں خبر دی، اور ہر چیز کے بارے میں بیان فرما دیا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر اوپر نیچے 3-4 روایتیں ہیں، اور یہ باب ہے، باب و حدم الکعبۃ، اور اس یغزو جیش الکعبۃ فیحصف بہم، کہ ایک کعبۃ اللہ پر ایک لشکر چڑھائی کرے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 1595، کہ ایک کعبۃ اللہ پر ایک چڑھائی کرے گا ایک لشکر، اور اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور یہ ریاض الصالحین ہے، ریاض الصالحین عرب و عجم کے اندر مشہور ترین کتاب امام نووی کی، عرب کے اندر، یہ سعودی عرب سے میں نے لی ہے، سعودی عرب کے اندر یہ بانٹی جاتی ہے۔ تو اس کی پہلی روایت میں آیت نمبر ہے 2، اس کے اندر بھی اما عائشہ کا بیان ہے کہ یغزو جیش الکعبۃ فاذا کانوا بیضاء فی الارض یخسف باولہم وآخرہم، کہ یہ وہی پوری روایت ہے کہ اما عائشہ کی روایت ہے، وہ جو صحیح بخاری کا ہے، اس کی ڈیٹیل روایت یہاں پر ہے کہ ایک لشکر جو کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرے گا اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور اما عائشہ نے پوچھا کہ جو لوگ اس میں بے قصور ہوں گے، تو کہا کہ ان کو ان کی نیتوں کے بارے میں جو ہے نا، ان کی نیتوں کے اوپر ان کو بدلہ ملے گا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین کے اندر یہ روایت لائی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت 1595 ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگلی روایت ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی نے بیان فرمایا، گویا میں اس چھوٹے قد والے سیاہ فام غلام کو دیکھ رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا۔ اور اس روایت کو مشکات کے اندر بھی اور دیگر روایتوں کتب کے اندر بھی پیش کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے قد والا وہ سیاہ فام غلام جو کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جو ہونے والا ہے اللہ کے نبی اس کی خبر دے رہی ہیں۔ اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں اور ما یکون کا علم کہتے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کعبۃ اللہ کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی غلام مہدم کرے گا، مسمار کرے گا۔
اور کیا ہے، کس کو ہم ما کان و ما یکون کا علم کہتے ہیں؟ اسی کو ما یکون کا ہم علم کہتے ہیں۔ داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 2722۔ خالد بن ولید کا چیپٹر ہے صحیح بخاری کے اندر، فضائل مناقب خالد بن ولید، باب مناقب خالد بن ولید۔ کہتے ہیں کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ موتا کی جنگ موتا جب ہو رہی تھی، موتا کے مقام پر حضور نے لشکر بھیجا۔ سب سے پہلے جھنڈا حضرت زید نے لیا۔ حضور ہمیں لائیو کمنٹری بتا رہے تھے مدینہ میں بیٹھ کر کے کہ شام میں جو جنگ ہو رہی ہے اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا زید شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، پھر جعفر بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا جھنڈا ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، پھر ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور فرمایا کہ پھر جھنڈا خالد بن ولید کی جعفر کی یاد میں ہے، اور پھر خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور حضور کی آنکھ میں آنسو جاری تھے، اور فرمایا کہ جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا تو فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے۔ اور فرمایا کہ انس بن مالک فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت زید اور جعفر اور ابن رواحہ اور اس جنگ کی حالات حضور نے لوگوں کے واپس لوٹنے سے پہلے ہی ہمیں حضور نے خبر دے دی تھی۔ اسی کو ہم علم غیب کا عنوان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7245 کہ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینہ کے منورہ کی قلعوں کے اوپر ہم کھڑے تھے، حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ حضور نے صحابہ کرام کی گھروں کی طرف دیکھا، سب لوگ دیکھنے لگے یار یہ کیا، ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، سب لوگ گردن اونچی کرنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہارے گھروں پر بارش کی قطروں کی مانند فتنوں کو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ غیب نہیں سر تو اور کیا ہے؟ پھر پچھلی نشست کے اندر جو روایت میں نے پیش کی مسند امام احمد بن حنبل کی کہ فاطمہ نے وہ کعبۃ اللہ کے اندر دین کعبہ میں کاف و کفار لات و عزا کی قسمیں کھا کر کے حضور کی قتل کی پلان بنا رہے تھے۔ فاطمہ نے سن لیا، آ کے بتایا ابا جان آپ کے قتل کی پلان بنائے جا رہے ہیں۔ فاطمہ رو رہی تھیں تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ مجھے آپ پانی لا کے دیں، میں وضو کرتا ہوں۔ جب وضو کیا اور آپ کعبۃ اللہ میں چلے گئے، کفار نے قتل کے لیے آگے بڑھے تو آپ کی گردنیں جھک گئیں، کفار وہیں پر بیٹھ گئے، کفار کے اندر سکت نہیں رہی۔ حضور نے صرف ایک نگاہ بھر کے دیکھا، پھر حضور کے ان کے پاس گئے، وہ گردنیں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کے اوپر مٹی ڈالی اور ان پہ کہا کہ تمہارا چہرہ بگڑ جائے، تم خاکسار ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا راوی نے کہ بدر کے دن اسی طرح وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں وہ مارے گئے جس طرح حضور نے اس دن ان کو بد دعا دی تھی۔ اور پھر بدر کا مقام جب آیا، بخاری مسلم روایتیں موجود ہیں، میں مسند ابی یعلا کے اندر ڈیٹیل گفتگو ہے اس روایت کے اندر۔ مسند یعلا کا نمبر ہے 135، اور جو یہ روایت میں نے پیش کی ہے مسند ابی احمد بن حنبل کی، یہ 3485 ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر 135 ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن پہلے بدر والے دن نشان لگائے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، وہاں یہاں میرا صحابی شہید ہوگا، یہاں میرا صحابی شہید ہوگا۔ اور اگلے دن حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک کافر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لیکن اللہ جب کسی کو عطا فرماتا ہے خزانوں کی چابیاں پھر وہ جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ حافظ بن عاصم ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا عنقریب فرات درے فرات سونے کے خزانے زیر کرے گا، اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ یعنی درے فرات میں سے سونے کے خزانے زیر ہوں گے، اور فرمایا تم اس وہاں کوئی نہ لے۔ ابھی درے فرات میں سونے کے خزانے زیر نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی بیان فرما رہی ہیں کرے گا، کل کی خبر ہے، ما یکون کی طرح جاتی ہے، ہم اسی کو کہتے ہیں ما یکون کا علم جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب درے فرات
سونے کے پہاڑ ظاہر کرے گا۔ صحیح بخاری میں اوپر نیچے یہ روایتیں ہیں۔ صحیح بخاری روایت کا نمبر ہے 7673، 7274 اور 7273، یہ دونوں روایتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ابو ذر غفاری کے گھر چلے گئے اور گھر جا کر فرمایا ابو ذر غفاری کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اسے چاہے کہ وہ اس کے گھر جائے اور اسے بتائے کہ وہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جو شخص جسے پیار کرتا ہے نا تو اس کو جا کر کے اس گھر جا کے بتانا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر غفاری میں تمہارے گھر اس لیے آیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں اللہ کے لیے تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ ابو ذر غفاری وہ ہیں۔ تو ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت کا نمبر ہے 21219، یہ جو محبت والی روایت ہے یہ ہے۔ اور اگلی روایت ہے 21214، ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کے ساتھ میں سفر سے واپس آ رہے تھے تو ذوالحلیفہ کے میں پڑاؤ کیا، کچھ لوگوں نے جلد بازی کی اور مدینہ چلے گئے۔ وہ حضور وہاں تشریف فرما تھے تو حضور جب جاگے تو پوچھا کہ مدینہ کے وہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو رات کو ہی جلدی چلے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ رات کو جلدی کر کے مدینہ چلے گئے ہیں عورتوں کی طرح، حالانکہ یہی لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے۔ مدینہ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ عنقریب یمن کے جبل وراق سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے جوان اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، اور اس وقت یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے 21614، 21614، اس کی ابو ذر غفاری ہی کی مسنید کے اندر۔ اور پھر اسی طرح ابو ذر غفاری کی اگلی روایت ہے، اللہ کے نبی آئے تو ابو ذر غفاری جو ہے وہ مسجد میں سو رہے تھے، 21216 نمبر روایت ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، مسند احمد کے اندر۔ تو ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری جب تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے گھر سے نکالیں گے تو مسجد میں آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ جب مسجد سے بھی نکال دی جاؤ گے تو فرمایا کہ گھر لوٹ جاؤں گا۔ تو فرمایا جب گھر سے نکال دی جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تلوار کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضور نے اپنا دست مبارک ابو ذر غفاری کے کندھے پر رکھا اور فرمایا ابو ذر غفاری درگزر کرنا، جب جو تمہیں یہاں سے نکالیں تم ان کے ساتھ چلے جانا، اور اگر تمہارا حکمران کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر فرمایا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی وفات کے بعد جب مجھے جلا وطن کیا گیا تو میرا جو حکمران تھا وہ سیاہ فام غلام تھا، جب مجھے آگے بڑھا تو کچھ لوگوں نے اسے روکنا چاہا تو میں نے کہا نہیں، یہ جہاں مجھے لے کے جانا چاہتا ہے لے جانے دو، کیونکہ میں اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے جو سنا تھا وہ حق ہونے جا رہا ہے۔ پر اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی اگلی روایت ہے 21679 نمبر روایت ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پرندہ ہوا میں کیسے پرواز کرتا ہے، جنہیں آپ دیکھیں۔ اور اسی کے اوپر آج جو جہاز بنایا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ سائنس کی گفتگو جب کروں گا تو یہ اس روایتیں اس موضوع میں آئیں گی۔ یہ جہاز کیسے بنایا گیا؟ انہوں نے پرندے کو دیکھا، پرندہ کس فورس آف اٹریکشن اور لا موشن کے تحت جو ہے وہ سروس میں گفتگو کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو پرندہ تھا نا اس کو دیکھ کر کے اللہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نبی نے فرما دیا، بتا دیا کہ یہ پرندہ کس اٹریکشن کے تھرو جو ہے وہ پرواز کرتا ہے۔ اس سے اگلی روایت جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا وہ ہے امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر طبری کے اندر، اور اس کا مختصر حصہ یہ میرے پاس کتاب ہے امام نووی کی، اس کے اندر بھی اسرار البلاغہ کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ اس کا مختصر حصہ موجود ہے، میں یعنی مختصراً پیش کروں گا اس کو۔ امام ابن جریر طبری سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کا شان نزول پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اللہ کی رسول کی برگاہ میں ایک شخص آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی۔ اب رات کے وقت جب اونٹنی گم ہو جائے تو کسی کو کیا خبر کہ اونٹنی کہاں گئی؟ تو
ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شخص کوئی اونٹ یا کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ 10 دوستوں کو لے کر کہتا ہے ایک تم مشرق جاؤ تم مغرب جاؤ، تم شمال جاؤ تم جنوب جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کی برگاہ ایسی نہیں ہے۔ صحابی رسول آرام سے سویا، صبح اٹھا تو اللہ کے رسول کی برگاہ میں، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تمہاری اونٹنی فلاں جنگل کے اندر ہے۔ تو وہ شخص وہاں چلا گیا۔ اب وہاں پر منافق بیٹھے تھے، کیونکہ منافقین سورۃ توبہ کی آیات نازل ہونے کے بعد منافقین کو نکالا گیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وغیرہ حضور کی برگاہ میں بیٹھتے تھے، تو منافقین بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا قال رجل من المنافقین یحدثنا انا محمد انک تفلان بواد قضاء قضاء وما قضاء وفی یوم القضاء قضاء وما یدری ما غیب وما الغیب، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہم منافق ہیں اور ہمارا تو علم ہی نہیں ہے نبی کو، اور خبریں دیتا ہے جنگل کی، وما یدری بالغیب، یہ کیا غیب جانے۔ جو ہی غیب کا انکار کیا، اے نزلوی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے محبوب یہ ایمان لانے کے بعد، سورۃ توبہ کی آیت 66، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ جو سوال کیا گیا نا کہ اونٹنی گم ہو گئی، یہ جو روایت ہے بیسیکلی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جب میں بندہ فقیر نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تو یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ایک مقامات پر نہیں، تقریباً 5 سے زیادہ مقامات بخاری مسلم اور ان روایت کتابوں کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح بخاری کتاب العلم، کتاب الاعتصام، اور اس کے علاوہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں 2 مقامات پر، صحیح بخاری مواقیت الصلاۃ اور صحیح مسلم باب کتاب الفضائل، یعنی مسند احمد بن حنبل، یہ روایت جتنی میں وہ بیان کروں نا اس سے بھی زیادہ جگہ پر موجود ہے۔ میں مختصراً یہ اپنے الفاظ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور جو ہے نماز ظہر پڑھائی، پھر نماز عصر پڑھائی، اور نماز جو ہے مغرب پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو منافقین سوال کرتے تھے بتائیں ہمارا باپ کون ہے، بتائیں میری اونٹنی کہاں ہے، تو وہ باتیں پوچھتے جو نہیں پوچھنی چاہیے۔ تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذیفہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے۔ اب عبداللہ ابن حذیفہ کب پیدا ہوئے، تو اس دور میں یہ جنگ ہوتی رہتی تھی اس بارے میں کہ فلاں کا باپ وہ حلالی نہیں ہے، اس طرح کی۔ تو جب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا میرا باپ کون ہے، فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ وہ بیٹھ گئے۔ ایک شخص اور کھڑا ہوا، کہا میرا باپ کون ہے، کہا تمہارا شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے چلا گیا کیونکہ اس کا باپ وہ نہیں تھا۔ حذیفہ گھر آئے تو ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ حذیفہ نے آج یہ بات، عبداللہ بن حذیفہ نے یہ بات کی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے حذیفہ تیری ناک خاک آلودہ ہو، تم نے یہ سوال کیوں کیا، تجھے معلوم نہیں ہے ہم عورتوں کے ساتھ دور جاہلیت میں کتنے ظلم ہوتے تھے؟ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوتی اور آج میں زمانے میں اور اس مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی، تیری ناک خاک آلودہ ہو، تم نے ایسی بات کیوں کی پوچھی؟ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی تو میں نے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اے حذیفہ تیرا باپ تو حذیفہ ہی ہے، اے عبداللہ بن حذیفہ۔ تو وہ خوش ہو گیا۔ اور ایک شخص نے پوچھا تو اس کو کیا ہوا کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا باپ وہ نہیں تھا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ تم نبی سے وہ باتیں پوچھتے ہو جو تمہیں بتائی جائیں اور تم شرمندہ ہو، اللہ کے نبی سے ہر سوال مت کیا کرو۔ قرآن کی سورۃ شورا کی اور یہ دیگر آیتیں نازل ہوئیں۔ تو ناظرین آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی کو ایسے علم عطا فرمائے گئے جو علم ہم عام انسانوں کی پہنچ سے بھی ماوراء ہیں، دور ہیں، ہماری حواس خمسہ سے دور ہیں۔ میں نے صرف اور صرف قرآن اور صحیح بخاری مسلم اور صحیح سند روایتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیں۔ تو یقیناً جو ہے امید ہے کہ آپ جو آج کا موضوع ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی گفتگو جو ہماری ہونے والی ہے فرقہ ویرانہ جتنے بھی یہ لڑائی جھگڑے کی گفتگو ہیں ان سے ہٹ کر کے ہم نبوت کے ماخذ کے اوپر بات کریں گے اور علم ما کان و ما یکون کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی، السلام علیکم۔